بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے دن ہم مسند امام اعظم کا باقاعدہ سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس علم فیضان کو ہمارے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے، دین و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس کتاب المسند کا تعارف آپ کے سامنے پیش خدمت کر دوں۔ اقسام کتب حدیث کی کئی انواع ہیں، اقسام ہیں اور کافی زیادہ ہیں، جن میں صحیح بھی ہیں، جامع ہیں، سنن ہیں، مسند ہیں، معجم ہیں، مستخرج ہیں، مستدرک ہیں، رسالہ ہے، موضوعات ہیں، فہارس، العلل۔ تو حدیث کی کافی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم المسند بھی ہے۔ تو ہمارا مقصود چونکہ یہاں مسند کی بارے میں معلومات دینا ہے تو مسند کے بارے میں سماعت کر لیجئے۔ مسند حدیث پاک کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں احادیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ترتیب سے جمع کیا گیا ہو، یعنی کسی ایک صحابی کی تمام روایات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اگرچہ ان کا تعلق کسی بھی باب سے ہو، پھر دوسرے صحابی کی احادیث کو ذکر کیا جائے، اسی طرح چلتے جائیں۔ پھر ان میں سے کبھی حروف تہجی کی ترتیب کا بھی اعتبار ہوتا ہے، کبھی سابقیت فی الاسلام کا اعتبار کر کے بھی ایسے صحابی کی روایات کو مقدم رکھا جاتا ہے جو ایمان لانے میں بھی دوسروں کی بنسبت سبقت رکھتا ہے۔ بعض احادیث کی کتابوں میں مسند میں بعض جگہ پہ فضیلت کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فن کے چراغ ہیں۔ بعض گمراہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف 17 احادیث یاد تھیں۔ ہم یہ تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا وافر مقدار میں ذخیرہ موجود تھا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری امام محمد بن سماع کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تصنیفات میں 70,000 سے زائد احادیث بیان کی ہیں اور 40,000 احادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام علوم و فنون کے ائمہ ہیں، مجتہد ہیں اور ہمارے رہنما اور پیشوا ہیں۔ مسانید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرویات کو آپ کے بہت سے تلامذہ نے، شاگردوں نے مسند امام ابو حنیفہ کے نام سے جمع کیا۔ ان کی تعداد 15 تک پہنچتی ہے۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اور جو نسخہ رائج ہے، مروج ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کا وہ امام حارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جمع کردہ، نقل کردہ نسخہ ہے اور یہی لوگوں میں مشہور و معروف ہے۔ امام حارسی نے اسے امام ابو حنیفہ سے متعدد واسطوں سے نقل کیا ہے، لیکن اس کی ترتیب مسانید کی طرز پر ہے، اس لیے امام اعظم کی مرویات کو بغیر فقہی ترتیب کے محض صحابہ کی ترتیب کے مطابق لکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی احادیث میں تکرار تھا، تو اس لیے علامہ حشکفی نے اس کا تکرار حذف کر کے اس کو مزید مختصر کیا، لیکن اس کو امام اعظم کے شیوخ کے اسماء گرامی پر حسب روایت ترتیب دی، جس کی وجہ سے وہ بندہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ و اساتذہ کو جانتا نہیں تھا، اس بندے کے لیے اس کتاب میں سے کسی حدیث کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علامہ عابد بن احمد علی سندھی الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسند کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کر دیا، جس کی وجہ سے کسی بھی حدیث کو تلاش کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ مسند امام اعظم کی خصوصیات، اس کی کئی خصوصیات ہیں، جن میں ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کئی احادیث مبارکہ وحدانیت کے درجہ کی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ایک صحابی رسول کا واسطہ ہے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو دیگر محدثین میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہیں کہ ائمہ اربع میں سے سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی کو بھی یہ شان اور یہ خوبصورت اعجاز حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد سنائیات کا درجہ آتا ہے،
اس میں بھی آپ کے ساتھ صرف امام مالک شریک ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سمیت سیاستہ کے دیگر مؤلفین میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ثلاثیات کا درجہ ہے، جو سیاستہ کے مؤلفین دیگر محدثین کے نزدیک سند کا پہلا اور عالی اہم ترین درجہ ہے، کیونکہ ان کی کتب میں وحدانیات، ثنائیات کی روایات نہیں ہیں، اس کے بعد رباعیات کا درجہ آتا ہے۔ تو مسند امام اعظم میں تقریباً یہی 4 اقسام کی روایات منقول ہیں۔ اس کے بعد خماسیات کی روایات ہیں، وہ شاذ و ناز ہی اس کتاب میں روایت کی گئی ہیں۔ اس مسند کے اندر خطبہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سب سے پہلی روایت ہے وہ باب انما الاعمال بالنیات سے اس کا تعلق ہے، اور اس حدیث کا جو بنیادی مقصد ہے انما الاعمال بالنیات کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر کام میں نیت و اخلاص کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر خالص نیت کے، بغیر جان کے اور دل بغیر روح کے ہے۔ یہ حدیث دین کے 70 بابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ حدیث پورے دین میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ حدیث آدھا علم ہے۔ تمام کے تمام سلف و خلف نے اپنی جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ سارے اپنی کتاب کا آغاز اور ابتدا اسی حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سارے دوست احباب بھی اپنی نیت خالص کر لیں کہ ہم جو بھی کریں گے برضائے الہی کریں گے۔ امام بخاری نے صاحب مشکات نے بھی سلف و صالحین کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے۔ حدیث کی تشریح لفظ انما الاعمال بالنیات، انما کا لفظ حصر کے لیے آتا ہے۔ عبد القاہر جرجانی دلائل اعجاز القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی بولنے والے کو اپنی بات پر پورا یقین ہو کہ میری بات 100% درست ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی، شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس جگہ پر لفظ انما کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما ہوا الہ واحد۔ اعمال عمل کی جمع ہے، عمل فعل اختیاری کو کہتے ہیں، اس لیے جانوروں کے بارے میں حقیقتاً عمل کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، یہاں لفظ اعمال لائے ہیں، افعال کیوں نہیں لائے؟ تو اعمال اور افعال دونوں کے درمیان فرق ہے، سماعت کیجئے۔ جس میں دوام ہو، استمرار ہو، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ جس کام کے اندر جس کو مسلسل کیا جائے، تسلسل سے کیا جائے، اس کو عمل کہتے ہیں، اور جس میں دوام نہیں، استمرار نہیں، تسلسل نہیں، بار بار اسے کیا نہیں جا رہا، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ ایک بار کرنے والے کو فعل کہا جاتا ہے، اس لیے جنت کی بشارت میں اللہ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا ہے، وفاعلوا الصالحات نہیں کہا، کیونکہ معلوم ہو جائے کہ ایک دفعہ نیک اعمال کرنے سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ ان نیک اعمال میں دوام کو اور استمرار کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ نیت کی جمع ہے نیات، جس کے لغوی معنی قصد، ارادہ ہیں۔ دل کی توجہ کام کی طرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، دل کے اندر جو نیت ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اسے نیت کہتے ہیں۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پہ علماء کرام کے مابین فقہی اختلاف بھی ہے کہ وضو کے لیے، صحت وضو کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وضو ایک عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس سبھی کا سارے علماء کی اس میں اتفاق ہے۔ اس کی صحت اور اس پر ثواب مرتب کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور دوسری صرف عبادت الہیہ کی دوسری عبادت کے لیے یہ اعلیٰ بنتی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے وضو ایک اعلیٰ کے طور پہ کام آئے گا۔ طہارت بدن، مکان، کپڑے، سبھی کے اس میں اتفاق ہے۔ اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں، ثواب کے لیے نیت شرط ہے۔ تیسرا، طہارت و عبادت میں ثواب کے لیے نیت شرط ہے، اس میں بھی سارے علماء کا اتفاق ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں وضو میں نیت کرنا شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بغیر نیت کے وضو تو ہو جائے گا، عبادت کے لیے وضو اعلیٰ تو بن جائے گا، لیکن عبادت بھی درست ہوگی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تبھی ملے گا جب وہ بندہ وضو کرتے وقت نیت کرے
کہ मैं इस वजू से फ़लाँ नमाज पढ़ूँगा, फ़लाँ इबादत करूँगा, फ़लाँ काम करूँगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की दलील मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, और हदीस पाक में मिफ्ताहुस सलाती अत्तुहूर, तो इसमें कहीं भी नियत शर्त नहीं है। इस हदीस को इन्नमल आमाल बिन नियात के हवाले से एक वाक़या भी बड़ा मशहूर है इसके वरूद के हवाले से। इमाम तिबरानी ने यह वाक़या हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की रिवायत से मज़कूर किया है। अब कहते हैं कि हमारे पास एक शख्स था जिसका नाम था मुहाजिरों में कैस, हम उसे कहते थे। उन्होंने उन्हें कैसे निकाह का पैगाम भेजा कि उसकी तरफ से जवाब आया कि अगर तुम हिजरत कर लो तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगी, अगर तुम हिजरत ना करोगे तो मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी। तो उसने इस नीयत से हिजरत की। तो ये उस वक़्त ये हदीस बयान की जो इस वाक़े की तरफ इशारा करने के लिए भी हिजरत की मिसाल में पेश किया जाता है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निकाह के लिए इस्लाम कबूल कर लिया वो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उनको पहले ही दाई इस्लाम मौजूद था। यहाँ सिर्फ एक वसीला है। तो गिरामी क़दर अहबाब, हिजरत की भी कई अक़साम हैं। दारुल कुफ्र से दारुस्सलाम की तरफ हिजरत करना ताकि अहकामात इलाहिया पर आसानी से अमल हो सके। अपने वतन में तो लोग सताते हैं, चोरी डाका वगैरह आम है, जिससे हर वक्त परेशानी हो। तो ऐसी जगह चला जाए जहाँ अमन हो, आफियत हो, सलामती हो। जैसा कि सहाबा किराम ने भी मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा ने हिजरत की। मक्का के बाद हिजरत, फ़तेह मक्का के बाद हिजरत ख़त्म है। और कई लोग रोज़गार के लिए एक शहर से दूसरी तरफ, दूसरे मुल्क में हिजरत करते हैं। कई लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत करते हैं। इसकी अगर सनद पर बात करें, बाद हजरात ने अलकमा बिन वकास सहाबी लिखा है। इदरुस नहीं, इनका शुमार बड़े ताबईन में होता है। इस रिवायत में इमाम साहब और आपके दरमियान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 4 वास्ते हैं। ये रिवायत रुबाइयात में से है। बुखारी में ये रिवायत है जो कि सुदासियात में शुमार होती है। इमाम बुखारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 6 वास्तों के साथ जिक्र है। आप फैसला कर लें कि कम वास्तों वाली रिवायत का दर्जा ज़्यादा ऊंचा है या ज़्यादा वास्तों वाली रिवायत का दर्जा ज़्यादा बुलंद है। यहया बिन सईद अंसारी इमाम साहब के बराह रास्त उस्ताद हैं और ये इमाम बुखारी के 2 वास्तों से उस्ताद हैं। आज के सबक में सिर्फ इतना ही जिक्र है और अगले सबक के अंदर हम किताबुल ईमान वल इस्लाम वल क़द्र व शफ़ा पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सब को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस इल्मी फ़ैज़ान और आपकी अमानत की हिफाजत और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।